بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے عقل۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، سورہ آل عمران 7، سورہ آل عمران 190، سورہ رات کی آیت نمبر 19، سورہ زمر کی آیت نمبر 9، سورہ سعد کی آیت نمبر 29، سورہ مومن کی آیت نمبر 54، سورہ الزاریات کی آیت نمبر 55۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص جو ہے اپنی عبادت اور دین اور فضل میں ایسا ہے، فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا، فرمایا ثواب بقدر عقل ملتا ہے۔ نبی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرے میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز اور شاداب تھا، باکثرت درخت تھے اور صاف و شفاف پانی تھا۔ ایک فرشتہ ادھر سے گزرا، کہنے لگا یا رب مجھے اس بندے کا ثواب دکھا دے۔ خدا نے دکھا دیا۔ فرشتے کو بے لحاظ عبادت کم معلوم ہوا۔ خدا نے وحی کی کہ تو اس کی صحبت میں جا کر رہ۔ فرشتہ بشر صورت میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک عابد ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے مکان عبادت کا دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ بس وہ اس کے ساتھ دن بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو فرشتے نے کہا یہ تو بڑی فرد کی جگہ ہے، عبادت کے لیے بہت زبردست ہے۔ عابد نے کہا ہاں اچھی تو ہے، مگر ایک بات بہت خرابی ہے اس میں۔ اس نے کہا کیا؟ وہ کیا ہے؟ کہا ہمارے رب کے پاس کوئی ایسا چوپایا نہیں تھا، اگر وہ گدھا ہوتا تو ہم چراتے، یہاں کی گھاس بیکار ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرشتوں کو وحی کی کہ ہم اس کو ثواب بقدر اس کی عقل دیں گے۔ جب جبرائیل امین زمین پر آئے تو آدم سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز لینے دوں اور 2 کو چھوڑنے کا اختیار ہے۔ آدم نے پوچھا وہ 3 کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا عقل، حیا اور دین۔ آدم نے کہا کہ میں نے عقل کو لے لیا۔ جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا تم واپس جاؤ، اور عقل کو چھوڑا۔ انہوں نے کہا اے جبرائیل ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے ساتھ ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ رہے۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اور آسمان پر چلے گئے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے قوت گویائی دے کر فرمایا آ گیا، اور وہ آگے آئی۔ پھر کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی۔ فرمایا اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ میں تجھ کو صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ میں تیرے پختہ ہونے پر امر و نہی کرتا ہوں اور ثواب دیتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں سے محاسبہ اسی لحاظ سے کرے گا جتنی عقل ان کو دنیا میں دی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو صاحب عقل ہے اس کا ایمان حقیقی ہے اور وہ داخل جنت ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم کو کسی شخص کے متعلق عبادت کا حال معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے، کیونکہ بدلہ عقل کے مطابق دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا اے حشام عقل علم کے ساتھ ہے۔ اے حشام عقل مند وہ ہے کہ حلال روزی کی کمی اس کے شکر کو کم نہیں کرتی اور حرام کی زیادتی اس کے صبر کو کم نہیں کرتی، یعنی حرام چیزوں کی زیادتی دیکھ کر وہ ان میں تصرف کو روا نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام سے نے کہا کہ عقل مند جھوٹ نہیں بولتا اور ہر چند خواہش کا تابع ہو۔ اے حشام امیر المومنین نے فرمایا کہ عقل سے بہتر عبادت خدا کی کسی نے نہیں کی۔ آدمی کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں چند خصلتیں نہ ہوں، اس کو کفر اور شر سے امن ہو، اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو، ضرورت سے زیادہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، دنیا سے اس کا حصہ قوت لا یموت ہو، علم کی تحصیل سے سحر نہ ہو، راہ خدا میں ذلت اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس عزت سے جو غیر سے ملے، غیر کا تھوڑا احسان زیادہ جانے اور اپنا احسان دوسروں کے ساتھ کم سمجھے، سب کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ان سے برتر سمجھے۔ ختم ہوتا ہے یہ واقعہ۔